آج ہم ایک ایسے تحفے کی بات کر رہے ہیں، پھلوں کے اندر ایک ایسے پھل کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ میڈیسن بھی ہے، جو کہ علاج بھی ہے، جو کہ نیوٹریشن بھی ہے، یعنی کہ تربوز۔ اب جب تربوز کا نام ہم لیتے ہیں تو انتہائی خوشنما گلابی اور سرخ رنگ کا جو ہے ایک پھل جسے آپ کاٹتے ہو تو جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حجم میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا جوس بھی پیتے ہیں، اس کو مختلف پھلوں کے ساتھ ملا کے جو ہے کاکٹیل بھی بناتے ہیں، تو انتہائی مفرح، فرحت بخش، ٹھنڈک پہنچانے والا، آنکھوں کے لیے، بالوں کے لیے، جلد کے لیے، ہاضمے کے لیے، قبض کشا ہے، جگر کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، بہترین پھل ہے۔ اور چونکہ اس میں پھر میں بتا دوں کہ وائٹامن اے ہے، بی کی بہت مقدار ہے، سی کی بہت مقدار ہے، اس میں زمین کے منرل سارے شامل ہیں، اور دیکھیں قدرت اللہ کی کہ اس میں جو ہے سٹرولین ہے جو کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، اور لائکوپین ہے اس کے اندر۔ یہ لائکوپین جو ہے دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ تربوز نظر کے لیے بھی اچھا ہے، خاص کر ریٹنا کی صحت کے لیے جو ہے یہ تربوز جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ جو ہے اسے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کیجئے، پھر آپ آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ اب کچھ لوگ اسے کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں جس سے کہ کئی لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو متلی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے تربوز جیسے نعمت خداوندی کو جو ہے نہ کہتے ہیں جی کہ اس کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں۔ دوسری بات ہے کہ تربوز کو جب بھی آپ کاٹتے ہیں تو اگر سارا استعمال نہیں کرتے ہیں تو جو باقی بچا ہوا ہوتا ہے نا اس کو جو ہے آپ کو پیک کرنا ہوتا ہے اسپیشلی جو ہے، تاکہ اس کو جو ہے آپ کو پلاسٹک کوٹنگ دینی پڑتی ہے یا اور جتنی بھی کوٹنگز ہیں، کپڑے میں نہ بند کیجئے، آج کل اس کی کوٹنگز ملتی ہیں۔ پھلوں فروٹ کو جیسے سیلڈز کو پریزرو کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے اس کو آپ پریزرو کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے شام کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو اوور نائٹ نہ چھوڑیں کیونکہ یہ بڑا ڈیلیکیٹ پھل ہے، تو پھر ہوا کے وائرسز اگر آپ سے کھلا رہ جائے تو پھر وائرسز اس کو لگ سکتے ہیں۔ اچھا، جو حصہ آپ نے پریزرو کرنا ہے نا اس سے اس کی سکن نہ ہٹائیں، یعنی اس کو چھلکے سمیت جو ہے آپ جو ہے نا وہ ریپ کر لیں، اور جو آپ نے کھانا ہے وہ پھر چھلکے سے اتار لیجیے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کا چھلکا بہت موٹا موٹا اتارتے ہیں۔ دیکھیں چھلکے کے نیچے جو ہے نا آدھا ایک انچ کی تہہ ہوتی ہے جو کہ سرخ یا گلابی نہیں ہوتی ہے اور وائٹش گلابی ہوتی ہے، اس کو کبھی ضائع نہ کریں، یہ آپ کے سکن کے لیے بہترین کوٹنگ ہوتی ہے۔ آپ اسی کو جو ہے گرائنڈ کر کے آنکھوں کو بچا کے آپ پورے چہرے کے اوپر جو ہے آدھا گھنٹہ تک لگا رہنے دیں، یہ آپ کا بہترین ماسک بنتا ہے، آپ کے چہرے کو سارے نیوٹرینٹس فراہم کرتا ہے، اور ہاتھ میں امائنو ایسڈ استعمال جو ہے وہ کرتا ہے، سکن کو پہنچاتا ہے۔ بچوں کے لیے بہترین ہے، جن لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، جن لوگوں کی ادویات زیادہ ہوتی ہیں، الغرض کہ یہ شوگر میں بھی کھایا جاتا ہے لیکن اس کی مقدار کم کرنی پڑتی ہے۔ شوگر کا مریض اس سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، گردے کے مریضوں کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے اس سے جگر کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، یرکان میں یہ ایک بہترین غذا ہے۔ خشکی میں منہ خشک ہوتا ہو، پیاس زیادہ لگتی ہو، رودے رکھنے ہوتے ہوں تو بھی یہ جو ہے ایک بہترین غذا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وائٹامن ای، اب بتائیں تربوز میں وائٹامن ای کہاں سے آیا؟ یہ اس کے بیجوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بیج جو ہوتے ہیں لوگ سکھا لیتے ہیں، اور اس کے سیڈ جو ہیں وہ جو ہے پریزرو کیے جاتے ہیں، وہ جو ہے چہار مغز جسے ہم کہتے ہیں، 4 مغز اس میں استعمال ہوتے ہیں، جس میں کہ خربوزے کے بھی بیج ہوتے ہیں، جس میں پمپکن سیڈ بھی ہوتے ہیں، تو یہ بہترین نیوٹریشن ہے۔ اس میں جو ہے آپ کو امائنو ایسڈ بھی ملتے ہیں، اس میں آپ کو وائٹامن ای بھی ملتا ہے، اس میں آپ کو مائکرو نیوٹرینٹس بھی ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بیج جب استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ اینٹی کینسر بھی ہوتے ہیں، یعنی کم از کم جو ہے کینسر کے جو وجوہات ہیں ان میں جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ ٹماٹر بھی استعمال ہوتا ہے، اسٹرابیری بھی استعمال ہوتی ہے، جتنے بھی پھل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں وہ درجہ بدرجہ مختلف ہمارے جو بدن کے اعضاء ہیں ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ جگر ہے۔ پھر آپ کی آنتیں ہیں، دیکھیں اگر آپ جو ہے تربوز استعمال کرتے ہیں تو آپ تربوز اگر ایک دن میں 2 دفعہ استعمال کریں گے تو بخانے کا حجم بڑھے گا، کیونکہ 90% اس میں پانی ہے، 10% اس میں فائبر ہے، اور سارے نیوٹرینٹس اس میں موجود ہیں۔ کرے گا کیا؟ تو یہ یہی کرے گا کہ بڑی آنت کو، خاص کر جو ہے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ٹائپ IBS ہوتی ہے ان کے لیے تو بہترین غذا ہے۔ ہاں، روزانہ کھانا، مختلف قسم کی جو ہے اپنی طرف سے بغیر جانے بوجھے اس کی مختلف کاکٹیلز بنا لینا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی۔ فوراً کھانے سے پہلے اور فوراً کھانے کے بعد اس کا استعمال نہ کیجیے۔
چائے کافی اور گرین ٹی کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کیجیے. آپ نے اسے ایز اے ہول الگ سے استعمال کرنا ہے. اگر آپ کا دل بہت چاہتا ہے کہ آپ اس کے بعد میں کوئی ڈرنکس لیں تو وہ ڈرنک جو ہے وہ لیمنائڈز ہو سکتا ہے, لیموں کا پانی ہو سکتا ہے, یا پھر گرین ٹی الائچی والی جو ہے وہ آپ کو 15-20 منٹ کے بعد آپ اس کے بعد 1 کپ استعمال کر سکتے ہیں. ہر عمر کے مریض کے لیے جو ہے اور ہر عمر کے انسان کے لیے بڑھاپے میں بہت ضروری ہے, بچوں کے لیے ضروری ہے, ماں کے لیے بہت ضروری ہے, پریگننسی میں استعمال ہو سکتا ہے. اور جو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ مثانے کی یا اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے کہ ہمارے اعضائے تناسل کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو اس میں چونکہ یہ خون کی رگوں کو واضح کرتا ہے, جہاں کولیسٹرول کم کرتا ہے, وزن کم کرتا ہے, نیوٹرینٹس آپ کو پہنچاتا ہے, تو اس کے اندر جو امینو ایسڈز ہیں ان سے آپ کے بدن کے اندر جو ہے وہ نائٹرس آکسائڈ پیدا ہوتا ہے, جس سے کہ ہماری خون کی شریانیں جو کہ ہمارے سیکشل آرگنز کی طرف جاتی ہیں وہ ذرا واضح ہو جاتی ہیں, وہ یعنی کھل جاتی ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں ان کی ڈائلیٹیشن ہوتی ہے. تو جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ان کو وہ نائٹرس آکسائڈ کا جو ہے ویزو ڈائلیشن کا فائدہ ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.